حضرات گرامی، آج یہ ختم نبوت کے جیالوں کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر بہت ہی مسرت ہوئی ہے، اور یہ وہ منظر پیش کر رہا ہے جو میرے اور آپ کے شہید قائد علامہ احسان الہی ظہیر کے دور میں جلسہ عام ہوا کرتے تھے۔ آج میں علامہ یزدانی طارق یزدانی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ آپ اس کام کو لے کر نکلیں، اللہ کی توحید کے لیے، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے۔ اللہ انشاءاللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی مقام عطا فرمائے گا۔ یہ بزدلوں کا سٹیج نہیں ہے، یہ بہادروں کا سٹیج ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے پروانوں کا سٹیج ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کا سٹیج ہے۔ آج ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو کسی نہ کسی خاک کی خاطر قادیانیوں کو اور قادیانیوں کے ہم نواؤں کو اپنا لیڈر اور قائد مانتے ہیں، ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہم قادیانیوں کو اور ختم نبوت کے غداروں کو معاف نہیں کریں گے۔ وہ کتاب و سنت کے روح سے، کتاب و سنت کے حکم سے، کتاب و سنت کے فرمان سے لوگوں کو یہ بتلائیں گے کہ ہم ہی حقیقی محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں اور ختم نبوت کے پروانے اور چوکیدار ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ختم نبوت کا مسئلہ اللہ رب العالمین نے تو عالم ارواح کے اندر ہی اس کو بیان فرما دیا تھا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے جب تمام نبیوں سے وعدہ لیا تو ان تمام نبیوں سے یہ فرمایا کہ تمہاری نبوت و رسالت آ جانے کے بعد محمد رسول اللہ تشریف لائیں۔ ثم جاءکم، یہ ثم جو ہے یہ حد فاصل ہے، سارے نبی آ جائیں گے، آدم بھی آ جائے گا، نوح بھی آ جائے گا، ابراہیم بھی آ جائے گا، اسماعیل بھی آ جائے گا، اسحاق اور یعقوب بھی آ جائیں گے۔ 1,24,000 پیغمبر کا آنا پہلے ہے، محمد رسول اللہ کا آنا بعد میں لازم ہے۔ تو یہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس کو یہ ترتیب بھول گئی۔ اب ختم نبوت نے کہ محمد رسول اللہ نے تو تمام نبیوں کی تصدیق کر دی، اب یہ کس سے تصدیق کروائے گا؟ قاری عبدالحفیظ صاحب، اب حد فاصل محمد رسول اللہ ہے، تمام نبیوں کا پہلے آنا، محمد رسول اللہ کا بعد میں آنا، اور محمد رسول اللہ کے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ۔ ثم جاءکم رسول، ہم نے تمام نبیوں کی رسالت النبوت کی تصدیق اس لیے کی ہے کہ ان کی تصدیق، ان کی مہر جو ہے محمد رسول اللہ نے ہمیں لگا کے دی ہے۔ اس قادیانی کو، مرزا قادیانی کو، انگریز کے ایجنٹ کو، ہم اس کو دجال تو مان سکتے ہیں، قذاب تو مان سکتے ہیں، شیطان تو مان سکتے ہیں، پر نبی اور نبوت کا حصہ نہیں مان سکتے۔ کیا اس بات پر آپ متفق ہیں؟ تو مولانا علامہ طارق یزدانی صاحب کی قیادت میں آپ اس کام کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، کھڑے ہو کر کہیں ہم تیار ہیں، ہر
تیار ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. جمہوری وطن پارٹی جیت دے اندر رب العالمین نے تقریباً 100 آیات قرآن مجید دے اندر پیغمبر دی ختم نبوت دے حوالے نال اللہ نے اپنے مصطفیٰ تے نازل فرمائی، جس دے اندر اشارتاً کنایتاً مصطفیٰ علیہ السلام دی ختم نبوت دا ذکر ہے، اور حدیث ہے ذخیرہ حدیث کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان نبوت تو نکلیاں حدیث تقریباً 210 دی تعداد متواتر حدیث مبارکہ کہ جس کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام دی ختم نبوت دا تذکرہ. حضرات، ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر انبیاء کو لو وعدہ لیا، اور اس وعدے نو عملی جامع پہنان واسطے انبیاء دا سلسلہ جاری و ساری فرمایا. اللہ دے انبیاء آندے گئے اپنے اپنی قوم وال، اپنے علاقے وال. حضرات، کوئی نبی ایک قوم وال آیا ہے، مخصوص علاقے وال آیا ہے، مخصوص وقت واسطے آیا ہے، اپنے اپنے علاقے اندر اپنی اپنی قوم وال مخصوص وقت اور علاقے اندر اللہ دے انبیاء ہوندے گئے. اور سب تو آخر آمنہ دے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور جنہ دی ختم نبوت واسطے قرآن دے الفاظ اور قرآن اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب آئے، میرے سارے نبی آندے گئے مخصوص علاقے اندر، مخصوص قومہ وال آندے گئے، مخصوص وقت واسطے آندے گئے. پر اے میرے سونیا، میں تو انو پوری کائنات واسطے، اب میں تو انو پوری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجے آئے، پوری دنیا واسطے، پوری کائنات واسطے میں تو انو نبی بنا کے بھیجے آئے. اور میں قربان جاوائے آمینہ دے علیہ السلام آپ دے سر مبارک دے ختم نبوت آئے تاج اللہ نے سجایا ہے، اور ختم نبوت دا تاج سجایا نہ ہے. آمینہ دے علیہ السلام نے ختم نبوت دی بذات خود سب تو پہلے آپ نے حفاظت کی تھی ہے، اور پوری دنیا کائنات نو پاور کر کے دکھایا اور ثابت کر کے دکھایا کہ ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ ہے. حدیث صحیح البخاری دے اندر آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اج کر کے مسلمہ قصاب ہوندہ ہے، مصطفیٰ دی ٹھاٹ باٹ ویکھے، آپ دا شان ویکھے آئے، آپ دا مقام ویکھے آئے، آپ دا مرتبہ ویکھے آئے. اور بہاری دے گراؤنڈ اندر جمع ہونے والوں میں نو پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے، پیغمبر دی شان عظمت ہوئے. کائنات دے اندر بڑے بڑے لیڈر آئے، بڑے بڑے رہنما آئے، بڑے بڑے پیشوا آئے، بڑے بڑے مقتدی آئے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، آمنہ دل علیہ السلام جیسا ہے کائنات دے اندر کو پیدا نہیں ہویا ہے. سیرت دے لحاظ نال دیکھے آ جائے آپ سب تو اعلیٰ ہے، صورت دے لحاظ نال دیکھے آ جائے آقا سب
تو آلہ عبادت دے میدان چ دیکھا جائے، سب تو آلہ ریاست دے میدان چ دیکھا جائے، سب تو آلہ جہاد دے میدان چ دیکھا جائے، لوگوں سب تو آلہ لوگوں صدقے خیرات دے میدان چ دیکھا جائے، ساری کائنات تو آلہ بحثیت باپ دیکھا جائے، تد بھی ساری کائنات تو آلہ بحثیت لوگوں امام دیکھا جائے، پھر بھی ساری کائنات تو آلہ بحثیت جج دیکھا جائے، تد بھی ساری کائنات تو آلہ۔ اور میں قربان جاواں جدو انہیں مسلمہ قصاب نے پیغمبر دی ٹھاٹھ بات نو ویکھے آئے، آپ دے شان مقام نو دیکھے آئے کہ کہن لگائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تو بعد میں نو اپنا وسیع منتخب کر دے وہ، میں نو ذرا وسیع منتخب کر دے وہ، اپنا نائب تے خلیفہ منتخب تے مقرر فرما دے وہ۔ میرے آقا فرمان دینے اور تو دے وسیعت خلافتی بات کرنا ہے، میرے ہاتھ دے اندر کھجور دی چھڑی ہے، تو کہویں تے میں اے بھی تینوں دین واسطے تیار نہیں آئے۔ آقا فرمان دے رے مسلمہ ہے میرا کلمہ پڑھ کے تابعدار بن جائے، کہ کہن لگا نہیں مینوں اپنا وسیع مقرر کر دے۔ آؤ فرمان دے رے مسلمہ ہے اگر میرا کلمہ نہ پڑھیں گا اللہ تینوں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ رب اکبر دی قسم ہے جدو مسلمہ واپس چلا جاندا ہے اپنے علاقے اندر جھوٹی نبوت دا دعویٰ جدو کردا ہے نہ ہے کر کے اپنا ایلچی مدینہ منورہ ول بھیج دائے، یہ دا ایلچی آمنہ دے علیہ السلام دے سامنے آیا ہے، کہنے لگا میں اس بات دی گواہی دینا ہے تسی اللہ دے سچے رسول ہو، لیکن تسی بھی اس بات دی گواہی دین دے ہو کہ مسلمہ جیڑا وہ بھی اللہ دا رسول ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا جیڑا غصے نہ رہے نہ سرخ ہویا ہے، آمنہ دل علیہ السلام نے میان جو تلوار نکالی، آؤ فرمان دے وہ بدبختہ سن لے اگر اسلام دا اے اصول نہ ہندا کہ ایلچیاں نو قتل نہیں کریدا، اسلام دا اے اصول نہ ہندا پیغام رساواں نو قتل نہیں کریدا، میں تیرے گردنوں تیرے تن تو جدا کر دیندا۔ پتہ لگیا سب تو پہلا ختم نبوت دا تحفظ آمنہ دل علیہ السلام نے کیتا ہے، اور لوگوں مسلمہ قذاب دی سر کو بھی بات ہے جدو یمامہ دی جنگ ہوئی ہے نا، میرے آقا علیہ السلام دے پروانیاں نے اپنیاں جانا پیش کی تیاں نے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے آئے تقریباً 1400 دے قریب صحابہ پیغمبر دی ختم نبوت واسطے انہاں اپنیاں قربانیاں پیش کی تیاں، جنہاں تو 700 صحابہ قرآن دے حافظ نے۔ اور آؤ میں ایک اور بات بسائے انہوں مسلمہ قذاب نو جدو واشی بن حرب نے قتل کیتا ہے اپنے رب کے انج کر کے شکرانے دے الفاظ کہہ رہے آئے، کہہ لگا عرشہ والے ربا احد میدان دے اندر اسلام دا بہت بڑا سپہ سالار امیر حمزہ میرے ہاتھوں شہید ہوئے نے، اللہ آج تیرا شکر ہے ایک مرتد بندہ ہے، ایک زندیق بندہ ہے، ایک کفر دا جناب تھم جیڑا ہے میرے ہاتھوں قتل کروا دیتا ہے، اور ایک اور بدبخت جیڑا ہے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرنے والا یہ دنا اسود انسی ہے، یہ بھی اس علاقے دے اندر ہے۔ اور میں آج ہی پڑھ رہا سا پیغمبر علیہ السلام دے آخری دور دے اندر یہ دا نبی نال دی ملاقات نہیں ہوئی، مصطفیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات نہیں کر سکے آئے، ابو مسلم خلانی یہ دانا آئے ایڈے کر کے اسود انسی نے پیغام پیجے آئے، آندہ آکے ذرا میری بات سن جائے، پیغمبر دا پروانہ پہنچے آئے، آندہ میری نبوت دا اقرار کر لے، کہنے لگے میں تیری نبوت دا انکار تے کر سکنا وا پر میں تیری نبوت دا اقرار نہیں کر سکتا۔ اس بدبخت نے آگ نو جلایا اور آگ دے اندر ابو مسلم خلانی نو ڈال دیتا گیا اور بہاری دے اندر آنے والوں میں نو پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں
جس طرح اللہ نے ابراہیم واسطے چیخانو ٹھنڈیاں کر دیتا اے دے واسطے رب نے آگنو ٹھنڈیاں فرما دیتا اے دے واسطے آگنو ٹھنڈیاں کر دیتا اس واسطے لوگوں نوٹ فرمانا ختم نبوت اس طرح دا بہترین اہم مسئلہ ہے لوگوں اہل حدیث نو اے احساس ہے جناب مولانا صلاح اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ تو لے کے محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ تو لے کے آج تک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ دے اے روحانی فرنگ وہاڑی دے اندر آج جمع نے پہلے چنیور دے اندر جمع سن آج ایتھے جمع نے اور ایک تحریک لے کے چلے نے تحفظ ختم نبوت دے حوالے نال لیکن بات سن لو پاکستان دے مشرق دے اندر مغرب دے اندر شمال دے اندر جنوب دے اندر ہر علاقے ہر جگہ دے اندر انشاءاللہ ختم نبوت دا چندہ گڈن گے چندہ لگان گے لیکن ایک بات یاد رکھیو ملک پاکستان دیاں فضاواں دے اندر آج کوئی جناب 11واں خلیفہ راشد ان کا دعویٰ کرے اور جسارت کرے اور کوئی جناب مسیح موعود امام مہدی کا دعویٰ کرے میں بڑے ادب و احترام دے نال حکومت نال مطالبہ کروں گا کہ جڑے ہو جے بدبخت اے ہو جی جسارت کرنے والے وہ لوگ کافر نہیں بلکہ زندیق نے بلکہ مرتد نے اسلام دے اصولہ دے اندر مرتد دی سزا قتل ہے مرتد واجب القتل ہے اور جیڑا مرضی ہوئے اور جناب اے احمد رضا جناب اے مرزا غلام احمدی اے تباہ کرنے والا ہوئے وہ بھی جناب مرتد ہے وہ بھی زندیق ہے واجب القتل ہے اس دور دے اندر اور جیڑے جھوٹا اے دعویٰ کرنے والے 11ویں خلیفے دا ہوئے مسیح موعود امام مہدی دا ہوئے یا نبوت دا دعویٰ کرنے والا ہوئے حکمرانہ دے کے گزارش کروں گا سرے عام پھانسی لگا دیتا جائے انہوں قتل کر دیتا جائے تاکہ ملک پاکستان میدان عمل میں چاہ چکے میں اور انشاءاللہ الرحمن اے خود بدبختانو روکن گے بھی انہوں ٹوکن گے بھی انہوں دے ٹوٹے کر کے جہنم واسم انشاءاللہ کر دیں انشاءاللہ الرحمن